بدلے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ اتنے پیسے کوئی نیک کام کے لیے نہیں دیا کرتا کیف، وہ سپاٹ سے انداز میں بولا۔ کیف نے پرچی پہ درج رقم دوبارہ پڑھی، پھر سر جھکا دیا۔ اتنا کہ ٹھوڑی سینے سے لگنے لگی۔ کسی لڑکی کا گارڈ بننے کا مطلب یہ ہے کہ سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا، اس پہ نظر رکھنا، اس کو نقصان پہنچانا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ ماہر فرید کچھ دیر اس کے جھکے سر کا گھورتا رہا، پھر وہ اٹھا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ کیف نے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ صوفے کے پیچھے چلا گیا اور کھڑکی کے سامنے چکر کاٹنے لگا، دائیں سے بائیں، پنڈولم کی طرح۔ وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا، پھر قدم روک کر دور بیٹھے کیف کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، نہ مانو میری بات، پھر کیا کرو گے؟ اس کی آواز میں نرمی تھی، جیسے سمجھا رہا ہو۔ کاروبار میں نقصان اور قرضوں نے تمہاری سوشل لائف ختم کر کے رکھتی ہے۔ مرد کا معاشی طور پر اسٹیبلش نہ ہونا اس کی عزت آدھی کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، لاؤنج لیزرڈ بن کر رہ جاتا ہے۔ گھر سے نہیں نکلتا، اور نکلتا ہے تو ایسے جوتے پہن کر۔ کیف نے چونک کے اپنے جوتوں کو دیکھا۔ سفید جوگرز اب مٹیالے ہو چکے تھے۔ اس نے پیر قدرے پیچھے کیے، لیکن وہ ان کو چھپا نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف میری آفر ہے۔ ماہر فرید واپس اس کے سامنے آ بیٹھا۔ میرے لیے صرف 2 ماہ کام کرو، صرف 2 ماہ، اور ساتھ اپنی فوٹوگرافی جاری رکھو۔ اپنا نیا بزنس پلان بناؤ۔ 2 ماہ ختم ہوتے ہی میں تمہارا بزنس خود سیٹ کروا دوں گا۔ مارکیٹنگ، نیٹ ورکنگ میری ٹیم سب کر لے گی۔ صرف 2 ماہ۔ وکٹری کی 2 انگلیاں بنا کر دکھائیں۔ آپ اپنا کام کسی سے بھی کروا سکتے ہیں، پھر میں ہی کیوں؟ ماہر فرید پیچھے کو ہوا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ اب کہ وہ بولا تو آواز میں برہمی تھی۔ تم میرا کام کرو گے یا نہیں؟ کیف جمال کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ اوہ، آپ جلدی میں ہیں۔ اگر میں جا کے سفورہ کو بتا دوں کہ کوئی اس کی دوست کو اسٹاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو؟ وہ کیف کو چند ثانیے دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے ہنس پڑا اور نفی میں سر ہلایا۔ تم یہ نہیں کرو گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تصویر اٹھائی۔ کیف کو تصویر کی پشت نظر آئی۔ وہاں کچھ لکھا تھا، 5 الفاظ۔ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ میں یہ نہیں کروں گا؟ وہ معتجب ہوا۔ ماہر فرید نے جواب نہیں دیا۔ اس نے لیدر ڈائری کھولی۔ کیف کی نظریں نیچے جھکیں۔ وہ جسے ڈائری سمجھ رہا تھا وہ دراصل فوٹو البم تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کا سانس رک گیا۔ پہلے صفحے پہ اوپر نیچے 2 تصاویر تھیں۔ اوپری تصویر میں ایک سیاہ بالوں والی لڑکی تھی، وہ اس میں مسکرا رہی تھی۔ نچلی تصویر اسی لڑکی کی تھی، لیکن اس کی آنکھیں نیلو نیل تھیں، پیشانی زخمی تھی اور پلکیں بند تھیں۔ وہ شاید کسی لاش کی تصویر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ صفحے پلٹانے لگا۔ ہر صفحے پہ اوپر ایک لڑکی کی زندگی سے بھرپور تصویر ہوتی اور نیچے زخمی یا لاش جیسی تصویر۔ تصویریں مختلف لڑکیوں کی تھیں۔ اس نے چھٹا صفحہ پلٹا تو وہ خالی تھا۔ اس نے اوپری خانے میں سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر ڈال دی۔ نیچے جگہ ابھی خالی تھی۔ کیف اپنی جگہ سے ہل نہیں سکا۔ اطراف میں ساری خوشبوئیں دم توڑ گئی تھیں۔ اب صرف کافور کی بو تھی جو اندر باہر پھیلی تھی۔ ماہر فرید نے کھلی ہوئی البم پرے دھکیلی اور نظریں اٹھا کے کیف کو دیکھا، پھر اس نے 2 فقرے بولے۔ وہ 2 فقرے اس کی ساری گفتگو پہ بھاری تھے۔ کیف جمال نے رکی ہوئی سانس خارج کی، پرچی پہ لکھے صفر گنے۔ یہ اس کے قرض سے اتارنے کے لیے کافی تھے، اور ان 2 فقروں کے بعد اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ صرف 2 ماہ کے لیے وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ میں تیار ہوں۔ ماہر فرید مسکرایا۔ گڈ بوائے۔ پھر مینیجر کو اشارہ کیا۔ اس نے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کے کیف کے سامنے رکھا۔ یہ کام کے علاوہ ہیں، صرف اس لیے کہ تم نئے جوتے خرید سکو۔ آئندہ کسی ورک میٹنگ پہ ایسے جوتے پہن کے مت آنا۔ نرمی سے تنبیہ کی۔ اب تم جاؤ، مالک تم سے خود رابطہ کر لے گا۔ سفید بالوں والے کی طرف اشارہ کیا۔ کیف نے ایک ملامتی نظر اس پہ ڈالی، پیکٹ اٹھایا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے اس لڑکے پر اعتبار نہیں ہے ماہر، اس کے جاتے ہی مالک ناخوشی سے بولا۔ اعتبار تو مجھے تم پر بھی نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ کام کر رہے ہیں نا، وہ عام سے لہجے میں کہتا ہوا اٹھا اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دوپہر کی سنہری روشنی سیدھے اس کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ ماہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ ماہر، مینیجر نے پکارا۔ انتقام کے سفر پر نکلنے والے کو چاہیے کہ وہ 2 خبریں کھود لے، ایک دشمن کی اور ایک خود اپنی۔ یہ کنفیوشس نے کہا ہے، اور جانتے ہو اسے کیا چیز قبر تک لے گئی؟ اپنے بیٹوں کی موت کا غم۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا، سردی سرگوشی میں موت سے بڑا کوئی غم نہیں ہے مالک۔ میز پہ البم یوں ہی کھلا رکھا تھا۔ مالک نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا، پھر ہاتھ بڑھا کے چھٹا صفحہ پلٹا تو سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر کی پشت دکھائی دینے لگی۔ وہاں اردو میں لکھا تھا، پورے جہاں کی بیٹی کشمالہ۔ تاریخ تھی 11 اپریل اور شہر تھا اسلام آباد کا۔ آج کا دن اہم تھا کیونکہ آج کشمالہ کی زندگی بدلنے جا رہی تھی، لیکن اپنی صبح کا آغاز کرتے ہوئے اسے اس بات کا علم نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ وہ بیڈ روم میں آئینے کے سامنے کھڑی، کانوں میں ٹاپس پہن رہی تھی۔ جب موبائل کی مخصوص ٹون بجی، وہ مسکرا دی۔
یقیناً ماں کا فیملی گروپ پہ میسج آیا ہوگا، وہ بھی گڈ مارننگ کا۔ ماں ایک ہی میسج اپنے تینوں بچوں کو فیملی گروپ اور پرسنل چیٹ پہ الگ الگ بھیجتی تھیں۔ اس نے ٹاپس پہن کے موبائل اٹھایا اور میسج کھولا۔ ماں نے گڈ مارننگ کے ساتھ پوچھا تھا، کیا وہ ویکنڈ پہ ایزا کی شادی کے لیے لاہور آئے گی؟ کل بتاؤں گی ماں، اس نے محبم سا جواب بھیج دیا۔ یہاں ریسٹورانٹ میں اتنے کام پڑے تھے، وہ کیسے جائے گی لاہور؟ وہ کل معذرت کر لے گی۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اس نے سر سے پیر تک آئینے میں اپنا جائزہ لیا۔ اس نے نیوی بلیو لمبی قمیض کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ کندھے پہ ڈال رکھا تھا۔ بین گلے سے گردن میں پہنا ننھا سا ڈائمنڈ لاکٹ جھلک رہا تھا۔ پیروں میں زرد ہائی ہیلز تھیں، لمبے بھورے بال فرنٹ جوڑے میں بندھے تھے۔ بیضوی چہرہ گلابی سفید سا تھا جیسے عموماً پٹھان لڑکیوں کا ہوتا ہے، اور آنکھیں سبز تھیں جن کے گرد لائنر لگا تھا جیسے سیاہ پیالے میں سبز پانی ہو۔ چہرہ دائیں بائیں گھما کے دیکھا، سکن بے داغ تھی، کوئی ایک پمپل بھی نہ تھا۔ اس نے جوڑے سے 2 لٹیں نکالی اور انگلی سے رول کر کے چھوڑ دیں۔ وہ چہرے کے دونوں طرف میں ٹھہر گئیں، اپنے عکس کو دیکھ کے مسکرائی۔ وہ کام پہ جانے کے لیے تیار تھیں۔ ماں ہوتی سامنے تو کہتی کہ ان کی کوئی بیٹی حسن میں ان پر نہیں گئی۔ کہاں اپنے زمانے کی حسین ترین حور جہاں بیگم، اور کہاں ماں بینا اور کشمالہ۔ ایک تو ماں کی ججمنٹل آواز ہمیشہ ذہن کے پس منظر میں گونجتی تھی، چاہے سارا زمانہ کہے کہ ماہی، ماں بینا اور مالا کشمالہ جیسا کوئی حسین نہ تھا۔ ماں نے نہیں ماننا تھا۔ وہ ماں کو یاد کر کے زیر لب مسکراتی ہوئی کھڑکی تک آئی۔ کھڑکی میں 3 ننھے گملے رکھے تھے، اس میں سسپٹیلیا، ہیگونیا اور ہیورتھا اگے تھے۔ کشمالہ نے چہرہ ان کی سطح تک جھکا کے دیکھا۔ باقی دونوں کی نئی گروتھ نظر آ رہی تھی، مگر ہیورتھیا کے پتے بھورے ہو رہے تھے، شاید روشنی اس کے لیے تیز تھی۔ اس نے پودے کو ذرا پیچھے کر دیا۔ وہ باہر جانے کے لیے لاؤنج میں آئی، کونے میں رکھی ورک ٹیبل سے زرد ہینڈ بیگ اور لیپ ٹاپ اٹھایا، پھر بیرونی دروازے کی طرف بڑھی۔ تبھی نگاہ میں کچھ کھٹکا، کشمالہ کے قدم زنجیر ہوئے، گردن دھیرے سے دائیں جانب موڑی۔